بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے؟ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے قرآن میں سخت ہدایت آئی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا صحیح طریقہ جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن المجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، فلاح پاتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کی جگہ تمہیں اور دیا جائے گا، اور اللہ ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ اسی چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں پٹا ڈالا جائے گا جس کے ساتھ اس نے کنجوسی کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور پیٹھ داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو لو اب چکھو مزہ جو جمع کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال برباد ہوتا ہے، جل جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے، اور فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماریوں کا علاج صدقہ دے کر کیا کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا سے استعانت کیا کرو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کی ہے، جو ان میں سے 3 فرض ادا کرے اور چوتھا نہ کرے تو کوئی کام نہ دے گی جب تک چاروں نہ کیا جائے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور فرمایا جو زکوٰۃ نہ ادا کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور نہ ادا کرنے والا فاسق ہے، اور ادا کرنے میں دیر کرنے والا گنہگار مردود ہے۔ زکوٰۃ شریعت میں اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک بنا دے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم کے نصاب کے برابر پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب شریعت نے یہ لاگو کیا تھا تو سونے کا دام بہت کم تھے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، 10 روپیہ 20 روپیہ بھی نہ ہو اور چاندی بھی نہ ہو، وہ ایسے میں 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، 10-20 روپیہ بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا بھی نہ ہو اور چاندی بھی نہ ہو لیکن اتنا روپیہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو تو وہ مالک نصاب ہے۔ شریعت نے جب سونے چاندی کا وزن بتایا تھا تو اس سمے سونے کا بھاؤ اتنا نہ تھا، تو اب چاہے جتنا بھی ہو کسی کا بھاؤ بڑھ جائے، چاہے سونے کا یا چاندی کا، تو اس کا وزن ہی دیکھا جائے گا۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہوتی ہے؟ اگر کسی کے پاس سونا چاندی پیسہ یا بزنس کا مال نصاب کے برابر ہو تو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس کو 2500 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کے حقدار لوگ غریب، مسکین، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ اور مسافر، لیکن اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ ہم جن کی اولاد ہیں ان کو، اور اپنی اولاد یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ عورت شوہر کو اور شوہر عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مثلاً فقیر کو زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلایا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس کے لیے یہ مالک کر دینا نہ ہوا۔ ہاں اگر کھانا دے کر کہا چاہے کھائے یا چاہے لے کر جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی زکوٰۃ کی نیت سے کپڑا دیا تو ادا ہو گئی۔ چھوٹے بچوں اور پاگل کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کچھ شرط ہے، جیسے مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہو یعنی عقل والا ہو، آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، مالک نصاب ہو، مال پر سال گزر چکا ہو،
मसला काफिर पर जकात वाजिब नहीं। अगर कोई काफिर मुसलमान हुआ तो उसे यह अहकाम न दिया जाएगा कि काफिर के जमाने की जकात अदा करे। मसला नाबालिग पर जकात वाजिब नहीं, पागल पर भी जकात वाजिब नहीं, जबकि जुनून पर पूरा साल गुजर जाए। अगर साल के शुरू में ठीक था और बीच में पागल हो गया और साल के अंत में फिर ठीक हो गया तो अब अगर मालिक निसाब है तो जकात अदा करे, अगर निसाब से कम है तो जकात वाजिब नहीं। मसला निसाब का मालिक है मगर उस पर इतना कर्ज है कि कर्ज अदा करने के बाद निसाब नहीं रहता तो जकात वाजिब नहीं। जो कर्ज मियादी हो वह जकात से नहीं रोकता, चूँकि आदतन कर्ज महर का मुतालबा नहीं होता, लिहाजा अगरचे शौहर के ऊपर कितना ही महर का कर्ज हो, जब वह मालिके निसाब है तो जकात वाजिब है। कर्ज उस वक्त जकात से रोकता है जब जकात वाजिब होने से पहले का हो। अगर कर्ज मालिके निसाब होने के बाद का है तो जकात पहले अदा करे। हाजते असलिया यानी जिंदगी बसर करने में जिस चीज की जरूरत हो उसमें जकात नहीं, जैसे रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, खाने का सामान, सवारी के लिए जानवर या गाड़ी, पैसों के लिए औजार, अहले इल्म के लिए किताब और खाने के लिए गल्ला। 3 किस्म के माल पर जकात फर्ज है, सोना, चांदी, माल तिजारत और चराई पर छुटे जानवर। मोती और जवाहर पर जकात वाजिब नहीं, अगरचे हजारों के हों। हाँ, अगर तिजारत के नियत से लिया तो जकात वाजिब हो गई। जकात निकालते वक्त जकात की नियत जरूरी है। नियत का माना यह है, अगर पूछा जाए तो कहे ये जकात है। साल भर खैरात करता रहा और बाद में नियत की जो कुछ दिया है सब जकात दिया तो जकात अदा ना हुई। जकात का माल हाथ पर रखा था और फकीरों ने लूट लिया तो जकात अदा हो गई, और अगर हाथ से गिर गया और फकीरों ने उठा लिया, अगर उसे यह पहचानता है और राजी हो गया और माल बर्बाद न हुआ तो अदा हो गई। जकात का रुपया मुर्दे के तदफीन में या मस्जिद के तामीर में नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए तरीका किसी फकीर को दिया जाए, उसने मुर्दे के तदफीन और मस्जिद में दिया तो सवाब दोनों को मिलेगा। हदीस शरीफ में आया है कि अगर 100 हाथों में से सदका गुजरा तो सबको सवाब मिलेगा जैसा देने वाले को। अगर 1000 का मालिक है और 2000 की जकात दी और नियत यह है कि साल खत्म होने तक अगर 1000 और हो गए तो यह उसी की है, वरना आइंदा साल महसूब होगी तो यह जायज है। अगर शक है कि जकात दी या नहीं दी तो अब अदा करें। दोस्तों, जकात सिर्फ माल देना नहीं बल्कि गरीबों की मदद और अल्लाह की रजा हासिल करना है। अगर हर अमीर मुसलमान सही तरह से जकात दे तो दुनिया में कोई भी मुसलमान भूखा नहीं रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।